اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ سورہ یوسف آیات 83 اور 84۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ بیٹوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، قال فرمایا، بل سولت بلکہ آسان کر دیا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرا اس معاملے کو۔ تسویل کے معنی تزیین اور تسہیل کے ہیں۔ سول لہ الشیطان، شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور اس کی نگاہوں میں کسی کام کو آسان بنا دیا۔ سولت لہ نفسہ کذا، اس کے نفس نے فلاں کام کو اس کے لیے آسان بنا دیا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین اور پھر اس کے ساتھ بڑا بھائی بھی، یعنی 3 بیٹے واپس نہیں لوٹے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ایسے والد کے لیے کہ جس کا ایک بیٹا پہلے ہی 20 سال سے لاپتہ ہو، جس کی کوئی خیر خبر نہ ہو، کہ جس نفس پر گزرتی ہے اسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی عظمت، آپ کی پیغمبری شان، آپ نے بس کہا فصبر جمیل، بس صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل یعنی ایسا صبر جو اظہار غم کے اوچھے طریقوں سے پاک ہو۔ واویلا اور ماتم و سرکوبی کے بعد تو سبھی صبر کر لیتے ہیں۔ صبر جمیل ان لوگوں کے صبر کو کہتے ہیں جو غم کو اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ نہ ان کی زبان کسی حرف شکایت سے آلودہ ہوتی ہے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں سے کسی خلاف وقار حرکت کا صادر ہونا ہوتا ہے۔ عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا، لے آئے ان سب کو میرے پاس۔ ایک طرف تو صبر جمیل ہی اولا اور حق ہے، ساتھ ہی ان کے قلب روشن میں یہ امید بڑے زوروں سے ابھری کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر دے گا۔ علیم اور حکیم تو وہ ہے ہی۔ جس طرح گھٹن بڑھتی ہے تو بارش کی امید بھی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح آزمائش کی شدت اللہ کی رحمت کی امید کو غذا اور قوت بخشتی ہے۔ خاصان خدا اس رمز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو وہ منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب فتح زیادہ دور نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد وہ اور بیٹوں سے بھی محروم ہو گئے تو انہیں دفعتاً یہ روشنی نظر آئی کہ اب انشاءاللہ سب کے جمع ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسی ہوگی، تو اس کیسے کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو تمام علم و حکمت کا مالک ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی علیم اور حکیم پر بھروسہ کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ، هو العلیم، وہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے، الحکیم اور حکمتوں والا بھی ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیا ان سے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ یعنی اس حادثے کے بعد بیٹوں سے الگ ہو کر وہ گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا، اور اس شدت غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسف علیہ السلام کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے، اور اس منظر کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں غم سے۔ شدت غم اور کثرت گریہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ وہ ہر وقت سینے میں غم دبائے رکھنے کے سبب سے گھٹے گھٹے سے رہنے لگے۔
یہ بات واضح رہے کہ ساری حالتیں ان کے تنہائی کے غم و الم کی بیان ہو رہی ہیں، جس میں معاملہ تمام تر ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا۔ اس حقیقت کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی کے آگے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اپنے غم اور الم کا اظہار اپنے رب کے آگے کرنا نہ صرف یہ کہ بری بات نہیں بلکہ نہایت اچھی بات ہے۔ اس غم اور الم کا باعث یاس نہیں بلکہ امید ہوتی ہے۔ بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جتنا ہی اپنے رب کے آگے روئے گا اتنا ہی اس کا رونا اس کی رحمت کو جوش میں لائے گا۔ رونا دھونا وہ ممنوع ہے جو دوسروں کے آگے ہو، جو امید کے بجائے نا امیدی کا مظہر ہو، اور جس میں انسان اپنی بے صبری کا اظہار اس طرح کرے جس سے ایمان اور توکل کا وقار مجروح ہو۔ فہوا، پس وہ کظیم، گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت یعقوب نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو یاد کیوں کیا، بن یامین کو یاد نہیں کیا، یا جو بڑا بیٹا تھا اس کو یاد نہیں کیا؟ تو یاد رہے کہ اول تو بن یامین کے حادثے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حادثے کی تھی۔ ثانیاً حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو دلی وابستگی تھی وہ صرف بیٹے ہونے کے سبب سے نہیں، بلکہ اس میں اصلی دخل ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جن کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اس درجہ محبت کرتے تھے، اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی باقی بھائی ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں کا سفید ہو جانا یہ کوئی مبالغے کا اسلوب نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ غم اور گریے سے پلکوں اور پتلیوں کی سیاہی بھی متاثر ہوتی ہے، اور آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لفظ قزیم یعنی گھٹ کر رہنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف ہے کہ ہر وقت غم کو سینے میں دبائے رکھنے کے سبب سے وہ گھٹے گھٹے سے رہتے تھے۔ غم کو پی جانا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ ایک کمال ہوتا ہے، اور یہ صبر جمیل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جو چھوٹی چھوٹی تکالیف آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنی ہی ذات سے امید رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔